ہر انسان کی لعنت. یار تے دشمناں تے لعنت کردا بھی ہے تے مخلوق تو کرویندا بھی. مگر جن دوستوں نے احتیاط کے ساتھ ترجمہ سنا ہے، ایک بڑا باریک سا فرق ہے دونوں آیتوں میں. جہاں اپنے حبیب کے دشمن پر لعنت کرنی ہے وہاں والناس اجمعین کہہ کے سب کو بلا لیا. ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ سارے ہی آ جاؤ، والناس اجمعین سارے آ جاؤ. دیکھیں نا، جب لعنت ہی کرنی ہے تو کوئی کر دے، سب کو بلا لیا. مگر جس وقت اپنے یار پر درود و سلام پڑھنا تھا، فرمایا اب ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں چاہیے. اب یا ایھا الذین آمنو، صرف وہ بندے آگے آؤ جن کی طبیعتوں میں ایمان کا نور، طہارت اور پاکیزگی موجود ہے. صرف مومنین. ہم نے عرض کیا مولا یہ جو تو نے مومنوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہے کہ درود پڑھو، اور مومن پڑھ رہے ہیں، پوری توجہ. فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہے کہ درود پڑھو، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں. مولا مومن بھی پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایڈی بے اعتباری بھی آپ ہی پڑھتا پہ ہیں. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کون کون چل رہا ہے اور کون کون چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. مومن بھی پڑھ دے پہ، فرشتے بھی پڑھ دے پہ، مولا آپ ہی پڑھتا پہ. جملہ کہنے لگا ہوں آگے، آپ کا تو پتہ نہیں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں. مومن بھی پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، مولا پھر تو خود بھی پڑھ رہا ہے. فرمایا ہاں، اس لیے کہ تو تب تک پڑھے گا جب تک تو رہے گا. تو ختم تو تیرا درود بھی ختم. فرشتے تب تک پڑھیں گے جب تک فرشتے رہیں گے. بالآخر مخلوق ہے، فرشتے ختم تو فرشتوں کا درود بھی ختم. تیرا رب نہیں چاہتا کائنات سے درود ختم ہو. جب کچھ نہ تھا پھر بھی درود تھا، جب کچھ نہ ہوگا پھر بھی محمد پر درود ہوگا. اسی کے ذہن میں میری چوتھی بات قبول فرمائے. چوتھی بات دیکھیں، رب نے جتنی عبادتیں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کسے بندے بہت ہیں انہوں نہیں آکھا کہ مولا تو بھی کر. یا اللہ انہوں نے بلا چھڑ. محفل مراقبہ تو ہے نہیں کہ آپ ایسے کر کے بیٹھ گئے. محفل مذاکرہ ہے، جا کر سنا جاتا ہے سرکار کا ذکر. اس نے کہا نماز پڑھو. کبھی کسی بندے نے اسے نہیں کہا خدا پناہ کہ مولا تو بھی پڑھ. اس نے کہا پڑھو، ہم نے کہا مولا پڑھتے ہیں. اس نے کہا زکات دو، ہم نے کہا مولا دیتے ہیں. کدے کسی نے کہا کہ تو بھی دے. اس نے کہا کہ روزہ رکھو، ہم نے کہا رکھتے ہیں مولا. کبھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ مولا خدا پناہ تو بھی رکھ. اس نے کہا حج کرو، ہم نے کہا مولا جاتے ہیں. اس نے کہا تبلیغ کرو، ہم نے کہا کرتے ہیں. اس نے کہا جہاد کرو، ہم نے کہا نکل پڑتے ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تو بھی کر. لیکن جب اس نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا نا، صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے یار پر درود پڑھو، تو سارے بہت انہوں آکھے اللہم صلی، مولا تو پڑھ. زور سے نعرہ، زور سے ہونا چاہیے، زور سے جواب. دوبارہ ذرا جڑ جائیں ممبر کے ساتھ. اس نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا پڑھتے ہیں. اس نے کہا روزہ رکھو، ہم نے کہا رکھتے ہیں. اس نے کہا حج کرو، ہم نے کہا کرتے ہیں. اس نے کہا زکات دو، ہم نے کہا دیتے ہیں. اس نے کہا درود پڑھو، اساں کہ اللہم صلی، مولا تو پڑھ. کیوں؟ اب صرف 6-7 لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھیں گے، جو پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. صرف 6-7 8-10 لوگ بس. کیوں کہا درود کا؟ ہم نے اسے کیوں کہا کہ ہم تو بھیج. دیکھیں، نماز کا ہماری عقل میں آ گیا کہ فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں. اساں شروع ہو گئے. روزہ ہماری عقل میں
گیا کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، محرمات سے بچنا ہے، پوری توجہ ہم نے رکھ لیا۔ حج ہماری عقل میں آ گیا کہ 7 پھیرے بیت اللہ شریف کے ہیں، 7 چکر صفا مروہ کے ہیں، صحیح ہے، رمی ہے، رجم ہے، رمل ہے، ہم نے کر دیا۔ جہاد ہماری عقل میں آ گیا، انسانی عقل میں، ہم نکل پڑے۔ تبلیغ ہماری سمجھ میں آ گئی، ہم نے کر دی۔ جب اس نے کہا نا میرے یاد پر درود پڑھو، ہم نے کہا مولا یہاں تو ہماری عقل مار کھا گئی، ہمیں کیا پتا تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا مقام کتنا اونچا ہے۔ مولا ہماری عقل تو یہاں چکرا جاتی ہے۔ اللہم صلی، مولا تیری نظر میں جتنا بلند منصب تیرے حبیب کا ہے، تو اپنے حبیب کے منصب کے مطابق خود ہی اپنے یار پر درود پڑھ۔ بھئی دیکھیے میرے قابل عزت احباب، کچھ گلنا ہوندی ہیں جگ ورتیاں، کچھ ہوندی ہیں ہڈ ورتیاں۔ آپ بیتی درود صوفیادی ہڈ ورتی، میرا خیال ہے میں نے آسان سی بات کی ہے۔ اے گوڑا دے بتا، درود صوفیادی ہڈ ورتی۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اگر اجازت دیتے ہیں بول کر تو۔ سرکار کی مجلس سجی ہے، حدیث پاک پہلے جلدی سے قبول فرمائیں۔ کوشش کر رہا ہوں تھوڑے وقت میں کافی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں عظمت درود و سلام پر۔ بڑی معروف حدیث پاک، اسے مثنوی شریف میں مولانا روم نے نقل کیا ہے، اور رومی آپ جانتے ہیں علامہ اقبال کے روحانی شیخ ہیں۔ سنیو زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بھی آپ سے گن پوائنٹ پہ لینی پڑتی ہے۔ سرکار کی محفل ہے، مسجد نبوی شریف ہے، ایک شہد کی مکھی کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور آ کر پانی والے مشکیزے پہ بیٹھ گئی، پانی کا مشکیزہ وضو والا، اس پر آ کر وہ شہد کی مکھی بیٹھ گئی۔ اب یہ اندازہ آپ اپنی محبت سے خود لگا لیں کہ پانی پینے آئی ہوگی یا حسنین کے نانا کا چہرہ دیکھنے آئی۔ جو بول رہے ہیں آپ کو سبحان اللہ سلام۔ اچھا آ کر شہد کی مکھی بیٹھ گئی مشکیزے پر، تے دی قسمت اس پر حضور کی نظر پڑ گئی، سرکار کی نگاہ میں آ گئی۔ آقا کی نظر پڑی، سرکار نے فرمایا یا ایھا النحل تعال الینا، فرمایا او شہد کی مکھی ادھر آؤ۔ وہ وہاں سے اڑی مشکیزے سے اور حضور کی جانب پرواز کر رہی ہے۔ جیسے قریب آئی میرے آقا نے ہتھیلی کی، وہ شہد کی مکھی آ کر حضور کے ہاتھ پہ بیٹھ گئی۔ اب جیسے ہاتھ پر بیٹھی نا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف اس کی بن بناہٹ بون بون کی آواز آ رہی تھی، لیکن سرکار مسکرا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ آ کر ہتھیلی پر بیٹھی نا، تو شہد کی مکھی مخاطب ہو کر کہنے لگی، جملہ میں کہہ دیتا ہوں اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کہنے لگی منذرا تو اپنی قسمت بھی دیکھ اور میرا مقدر بھی دیکھ، تجھے سلیمان نے ہاتھ پر بٹھایا تھا، مجھے فخر سلیمان نے ہاتھ پر بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ منذرا اس چیونٹی کا نام تھا، منذرا منذرا اس چیونٹی کا نام تھا جسے سرکار سلیمان نے اپنے ہاتھ پر بٹھایا تھا۔ وادی نمل جو پوری بات قرآن شریف کے اندر قرآن مقدس میں موجود ہے، جس نے کہا تھا جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں لشکر سلیمان تمہیں پیروں کے نیچے روند نہ ڈالے، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تے انہوں نے علم ہی نہ ہوئے کہ انہوں کیڑیاں مار چھڑیاں۔ 9 میل کی مسافت پر تھا لشکر سلیمان۔ میں ڈردا بیٹھا بھی آپ گل مجانا بگی۔ ادھر وادی نمل میں وہ چیونٹیوں کی ملکہ وہ دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی، چونکہ ملکہ جو ہے جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، لشکر سلیمان تمہیں پیروں کے نیچے روند نہ ڈالے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ 9 میل پر، اچھا 9 میل کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یعنی یہاں سے شاید لڈن سے بھی آگے، کلومیٹر نہیں میل کہہ رہا ہوں میں، اتنے فاصلے پر تھا لشکر سلیمان۔ تو قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا، سلیمان اس چیونٹی کی بات کو سن کے مسکرا پڑے۔
نہیں نا غور کیا آپ نے؟ بالکل. رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں، اگر چونٹی کی آواز کو جناب سلیمان 9 میل سے سن کے مسکرا سکتے ہیں، سلیمان کے پیر یہ 4000 کلومیٹر سے میرا اور آپ کا درود و سلام نہیں سن سکتے؟ یہ ایک گل عقل چمدی ہے، علم آمنی چاہیے. اچھا جب آپ قریب، یہ ہے نبی کی سماعت 9 میل سے. جب قریب پہنچے نا وادی نمل میں، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، جب وادی نمل میں پہنچے تو وہ جو لاکھوں چونٹیاں ہیں نیچے، جناب سلیمان نے اسی بولنے والی منظرہ چونٹی کو اٹھایا اور اٹھا کے رکھا اپنے ہاتھ پر. ان مخاطب تو فرمائے دیں تیریاں ساریاں گلاں ٹھیک ہیں، لیکن جڑا تو اے گل کیتی ہے وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، انہاں نو علم ہی نہ ہوئے. فرمایا ہو نبی اور اس کو علم نہ ہو. بات گرا دی آپ نے، نیچے زمین پہ جانے دی. ہو نبی، یہ کیسے کہہ دیا تو نے؟ ہو نبی اور اسے علم نہ ہو. تھی تو چونٹی مگر اس کی بات سنی. اس نے کہا حضور یہ بات میں نے آپ کے لیے نہیں کہی. یعلمون ویسے بھی جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ نہیں. حضور میں نے آپ کے لیے نہیں کی. فرمایا پھر کس کے لیے کی ہے؟ وہ کہنے لگی، دست بستہ ہی کہا ہوگا اس نے، کہنے لگی حضور اے جڑے تواڈے نال ودن اے تواڈے ورگے تو نہیں نہ ہو سکتے. یہ ان کے لیے کیڑی نو سمجھ آ گئی جیڑی مولویاں نو نہیں آئی آج تک. چونٹی کو سمجھ آ گئی ہے کہ نبی کے ساتھ رہنے والا بھی نبی جیسا نہیں ہو سکا. بندے 1500 سال کے بعد آ کر صدقے پہ پل کے کہتے ہیں ہم محمد جیسے، محمد ہمارے جیسا ہے. اتنی بڑی ڈکیتی آپ نے کی اپنے ایمان کے ساتھ. اس نے کہا حضور میں نے آپ کے متعلق یہ بات نہیں کی، میں نے آپ کے ساتھیوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ چونٹیوں کو روز نہ ڈالے، جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ تو انہوں نے پتہ ہی نہ لگے. اس کا نام تھا منذرہ. اب یہ شہد کی مکھی ہے کوئی جو میرے ساتھ چلے گا؟ وہ کہہ رہی ہے منذرہ تیرا مقدر، تو سلیمان کے ہاتھ پر بیٹھی تھی، میری قسمت کہ میں سلیمان دے بھی رسول دے ہاتھ پہ بیٹھی. شکریہ، یہ بات مجھے دے دیں. آپ نے نا ایسے اب جب بیٹھی آ کر ہتھیلی پر درود و سلام کو ذہن میں رکھنا، تو سرکار نے نا اس سے ایک بات فرمائی. حضور فرمایا ایک گل پوچھا. اس نے کہا حضور کریم ہو، ہر شے نو ہومن تو پہلے جان دے ہو، پوچھو. نبی کے علم پر تو آپ زور سے فرما دے سبحان اللہ. پوچھا، اس نے کہا حضور ہر شے نو ہومن تو بھی پہلے جان دے ہو تے کریمی کر دے پہ تو پوچھو. سرکار نے فرمایا تاکلین مرن وتخرجین حلوا ما شانو کے. حضور فرمایا کھمدی کوڑا ہے تے کڑدی میٹھا ہے، کیوں کر لیندی؟ نگلتی کڑوا ہو، اگلتی میٹھا ہو، کیسے کر لیتی ہو؟ اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا. اس نے کہا سوڑا جب میں کڑوا رس چوستی ہوں نا پھول سے، اب مہربانی کرنا یا سارے بول پڑنا یا پھر میں نے چشتی صاحب کی طرح اٹھ کے چلے جانا ہے. وہ تو واپس آ جاتے ہیں نا، تو خان صاحب میں نے تو آنا بھی کوئی. بات اتنی بڑی ہے کیونکہ میں کون سا آپ کو اپنی پالیسی بتا رہا ہوں. کھمدی کوڑا ہے کڑدی میٹھا ہے. نہیں میں جملہ بدل دیتا ہوں، کھاتی کڑوا ہو تھوکتی میٹھا ہو، کیسے کر لیتی ہے؟ اس نے کہا حضور جب میں پھلوں سے کڑوا رس چوستی ہوں نا، پیٹ میں جمع کرتی ہوں اور پھول سے پرواز کرتی ہوئی اپنے چھتے کی طرف اڑ کر جاتی ہوں، اس پورے سفر میں صلیت علیک وعلی اہل بیتی کا، تجھ پر اور تیرے حسین پر درود پڑھتی ہوں، اللہ میری کڑواہٹ میں بھی شہد کی مٹھاس ڈال دیتا. یہ شہد کی مکھی چلتے چلتے پرواز کرتے کرتے جب چھتے میں پہنچتی ہے نا، مجھے 8-10 بندے چاہیے اپنے ذوق کے ساتھ. جب چھتے میں پہنچتی ہے، چھتے میں تو آگے ان کی بیٹھی ہوتی ہے مدر بی، امیر النحل،
عربی میں یاسوب مکھیاں دا نمبردار. او نہ مکھی بڑھاوے نہ موم بڑھاوے, ٹکا کام نہیں کرتا, وہ مکھیاں دا وزیر ہے نا. وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا, بوجھ بوجھ ڈالنے والے صرف پاکستان میں ہی ہوتے ہیں وزیر. حکومت بھاویں کسی دی بھی ہو, ہاں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں بات, کسی کی بھی حکومت ہو وزیر بوجھ ڈالتا ہی ہے, اٹھاتا پتہ نہیں کون ہے, کس ملک میں ہے وزیر بوجھ اٹھانے والے. یہ مکھیوں کا وزیر ہے, مکھیوں کا نمبردار ہے, مکھیوں کا یاسوب ہے, امیر النحل ہے, مدر بھی ہے. یہ کوئی کام نہیں کرتی. کیا کرتی ہے؟ اپنے چھتے پر نا سامنے چیک پوسٹ اور بیریئر لگا کر بیٹھی ہوتی ہے. نال نہ لو کے چھڑ گئے ہو, ایسے چیک پوسٹ لگا کر نا سامنے بیٹھا ہوتا ہے یہ نمبردار. فہوا یشمھا, ہر آنے والی مکھی کا یہ منہ سونگھتا ہے. بس میرے 8-10 پورے ہو گئے ہیں. منہ سونگھتا ہے. اللہ نے اس نمبردار کو یہ صلاحیت دی ہے, مدر بی کو, یاسوب کو. اسے منہ سونگ کر پتا چل جاتا ہے کون درود پڑھ کے آئی ہے اور کون درود میں ڈنڈی مار کے آئی ہے. جو مکھی درود پڑھ کے آئے اسے تو شہد بنانے آگے چھتے میں جانے دیتا ہے, اور جو درود میں ڈنڈی مار کے آئے اس کا سر کاٹ کر وہیں نیچے زمین پر پھینک دیتا ہے. اب میری بات کو آپ نے آزمانا ہے. جہاں درخت پر گھر میں کہیں شہد کی مکھیوں کا چھتا ہونا, اس کے بالکل نیچے آپ نے جا کر زمین پر دیکھنا ہے. آپ کو زمین پر کچھ مکھیاں ایسی پڑی ہوئی نظر آئیں گی جن کے دھڑ الگ ہیں, جن کے سر الگ ہیں. اگر دیکھا تو گواہی دے دے کسی نے دیکھا ہے. چھتے کے نیچے کچھ مکھیاں ہوتی ہیں جن کے سر الگ, جن کے دھڑ. میں آپ دی بولی چاہتا پہ اے جنہاں دے سر وکھرے تے دھڑ وکھرے ہوندے نا, اے ساریاں درود دیاں منکر ہوندیاں. رکھو سر پہ قرآن اور مجھے بتاؤ, جو مکھی درود نہ پڑے وہ شہد بنانے چھتے میں نہیں جا سکتی. دوبارہ سن لیں, شاید آپ بول پڑے. جو مکھی حضور پر درود نہ پڑے وہ شہد بنانے چھتے میں نہیں جا سکتی. لوگ درود چھوڑ کر جنت جانے کا سوچ رہے ہیں. یہ ہر حال میں قبول ہوتی. ایک حدیث پاک اور بھی قبول فرما لیں, میرا وقت ہو گیا ہے بلکہ 3-4 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. آخری حدیث پاک, سرکار دو عالم علیہ السلام کی محفل سجی ہے, پوری توجہ رکھیے. 2 بندوں نے ایک آدمی کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے, ادھر دیکھیں, یہ سن لیں گے آپ ان جگروں کو چھوڑ دیں. ادھر دیکھیں, یہاں سے پکڑا ہوا 2 بندوں نے یہاں سے, اور ساتھ نا ایسے اونٹ کی نکیل بھی پکڑی ہوئی ہے. اس بندے کو پکڑ کر ایسے حضور کی بارگاہ میں لا رہے ہیں. بڑے غصے کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور وہ دونوں حضور سے مخاطب ہو کر کہنے لگے, حضور اس بندے نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے, ہم اس کی چوری کے چشمدید گواہ ہیں, آئی وٹنس, ریڈ ہینڈڈ اسی پکڑے اس نو رنگے ہاتھوں. اس کا حضور ہاتھ کاٹے, وہ جسے پکڑا ہوا یہاں سے, اس کا ہاتھ کاٹے. ہم گواہ بھی ہیں, ہم مدعی بھی ہیں, چشمدید اس کی چوری کے دیکھا ہے خود, اس کا ہاتھ کاٹے. دیکھیں اب جلاد پاس کھڑا ہوا ہے اور بارگاہ بھی حضور کی ہے, جہاں خدا پناہ نا انصافی کا تصور کرنے والا بھی بے ایمان ہو جاتا ہے. وہ دونوں کھڑے ہیں اسے پکڑ کر, اس کا حضور ہاتھ کاٹے, اس نے چوری کیا ہے ہمارا یہ والا اونٹ. سرکار نے ایسے کر کے اس شخص کی جانب دیکھا, وہ زور زور سے کہہ کے لگا کے ہنسنے لگ گیا. اچھا, جس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو جائے وہ ہنستا ہے کہ پریشان ہوتا ہے؟ وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے. لیکن یہ زور زور سے ہنس رہا ہے. سرکار نے فرمایا تیرے خلاف استغاثہ موجود ہے, گواہ تیرے خلاف ہے, مدعی تیرے خلاف ہے, بارگاہ امام الرسل کی ہے, جلاد بھی سامنے کھڑا ہے.
اور تیرے ہاتھ کاٹنے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور تو بجائے پریشان ہونے کے کھل کھلا کے ہنس رہا ہے. اس نے کہا حضور مجھے تسلی ہے میرا بڈیونا ہی کوئی نہیں, میرا ایسے کاٹا جائے گا. سرکار نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا آقا میں چور ہی نہیں ہوں. سرکار نے فرمایا تیرے خلاف تو گواہ ہے, تیرے پاس تو گواہ ہے تو لے آ. اس نے اونٹ کی جانب اشارہ کیا, حضور اے اونٹ میرا گواہ ہے. سرکار نے فرمایا یہ بولے گا؟ جملہ کہہ کہ رب کے سپردی کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا یہ بولے گا؟ اس نے کہا حضور آپ کی مٹھی میں پتھر بولتے ہیں, یہ تو پھر جانتا, بولے گا کیسے؟ سرکار نے اشارہ کیا. سرکار فرمایا تو دس اٹھ لو. اونٹ شستہ عربی میں انسانوں کی طرح بول کر کرام کر کے کہنے لگا حضور یہ دونوں خبیث ہیں. سوڑیا یہ میرا مالک ہے, میں اس کی ملکیت ہوں. ان دونوں نے بدنیتی سے ارادہ کیا تھا کہ میرے مالک کو آپ کی بارگاہ میں بے عزت کریں گے, پریشان کریں گے, شرمندہ کریں گے. حضور یہ دونوں جھوٹے ہیں, یہ میرا مالک ہے, سچا ہے, میں اسی کی ملکیت ہوں, اس نے چوری نہیں کیا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا, تمہیں بہتان کی سزا حد قذف ہوگی, تم نے الزام لگایا, کوڑوں کی سزا. انہوں سرکار فرمایا اٹھ تیرے تو لے تے جا. سرکار نے اونٹ کی گواہی پر فیصلہ کیا. وہ اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر جانے لگا. آقا کی مقدس طبیعت میں پتہ نہیں کیا بات آئی, سرکار نے جانے والے اس شخص کو, اونٹ کے مالک کو واپس بلا کر فرمایا اور آویں نا. واپس آ گیا, حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. حضور حکم. سرکار نے فرمایا کیڑا کام کردا ہونا ہے, ہاتھ کٹن تو بچ گئی, ڈنگر تیرے حق وچ پہ بول دیں. اس نے کہا حضور میں روٹی کھانا بھول سکتا ہوں, آپ پر درود و سلام پڑھنا نہیں بھولتا. سرکار کا فرمان سنیں. سرکار نے فرمایا اچھا پھر اس کو جاری رکھنا. حضور کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا میں ہاتھ کٹنے سے بچ گیا ہے, آخرت میں تیرا جسم جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائے گا. درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جسے ہر حال میں قبول ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. اللہ نے جب عرش کو خلق کیا, پڑھ کو ہے کوئی 1.5 منٹ, 1.5 منٹ ہے. عرش کو جب اللہ نے خلق کیا نا, عرش کو, تو سارے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا آؤ میرے عرش کو اٹھاؤ. نہیں ایسے نہیں, پوری توجہ رکھیں تو پھر سارے فرشتے آئے, اللہ کے عرش کو پایوں سے پکڑ کر اٹھانا چاہا, اٹھانا تو کجا ہلا بھی نہیں سکے. سارے واپس عاجز ہو کر, مولا نہیں اٹھایا گیا. جب سارے پیچھے ہٹ گئے نا تو اللہ ان نے جو 98 اگاں سدے ہیں. کتنے؟ زور سے بولی 8. جب سارے چلے گئے ان میں سے اللہ نے 8 کو آگے بلایا. مولا حکم فرمایا ہن تساں 8 میرے عرش نو چاہو. انہوں نے کہا مولا ہماری ساری برادری نہیں اٹھا سکی, کھڑی عاجز ہو کے, ہم 8 کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ فرمایا انہیں میں نے گر نہیں بتایا تھا, تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں. مولا کیسے؟ فرمایا صلیتو صلو علی حبیبی خمس مرات. تم 5 مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھو اور پھر میرے عرش کو اٹھاؤ. میں جملہ آخری کہنے لگا. 5 مرتبہ 8 میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو اور پھر میرے عرش کو سر اٹھائے. ان 8 نے 5 مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا اور اللہ کے عرش کو اٹھایا. تو ایسا چایا بھی آج تائیں چائی کھلوتے. باقی سارے عالم ملکوت کے فرشتے صبح بھی اور شام بھی ان 8 کو آگے سلوٹ کرتے, ان کی ڈیوٹی ہے. اب آخری جملہ ہے. پوری تقریر پچھلی ساری باتیں ایک طرف اور یہ آخری جملہ ایک طرف. فیصلہ آپ کے پیار کے سپرد کرتا ہوں. جن فرشتوں نے, رک کے عرض کرتا ہوں تاکہ گل منجی نہ جاوے, جن فرشتوں نے صرف 5 مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا, انہیں عرش کا بوجھ نہیں لگا.
دوبارہ کہہ دیتا ہوں تاکہ جو چپ ہے وہ بھی ساتھ میرے شامل ہو جائے. جن فرشتوں نے صرف 5 مرتبہ آقا پر درود و سلام پڑھا انہوں عرش دا بھار بھار نہیں لگا. اے تواڈے تے میرے گناہ عرش تو بھی بھاری ہے. گناہوں کی کیا مجال کہ درود و سلام کی برکت کے سامنے ٹک جائے. بشرطے کہ انسان نیت کر لے پڑھنے کی. وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے, وضو نہ بھی ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے, قبول نہ کرو مجھے محمد کا خدا نہ کہنا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, کثرت کے ساتھ درود و سلام کو زندگی کا معمول بنائے. اس سے بہتر مصروفیت اور ہو ہی نہیں سکتی. سرکار علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اگر کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.